الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیاس پہ بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور قیادین، یہاں پر آئے ہوئے بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے انتہائی خوشی ہوئی، مدرسہ دارالبر کے 25 سال پورا کر کے 26واں سال میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ اسی موقع پر اس 25 سال کا جو کوشش، محنت، دین کے اعتبار سے، دین کے علم کے اعتبار سے جو کوشش محنت ہوئی، یہ تعریف قابل ہے۔ اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے یہاں پر ایک بلڈنگ کا فاؤنڈیشن بھی آج رکھا گیا ہے۔ میں دل کے گہرائی سے اللہ سے دعا کرتا ہوں، جس مقصد کے واسطے جو بزرگان دین ہمارے ڈاکٹر سعید صاحب کے والد صاحب یا رشتہ دار اس جگہ کی دیے مدرسے کے قائم کرنے کے لیے، اسی مدرسے کو آگے بڑھانے کے لیے جو محنت چل رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بھرپور مدد عطا فرمائے۔ ان کے جو ارادے ہیں، پختہ ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ بغیر پوچھے بغیر مانگے اللہ تعالیٰ ہمارے کو ایمان والے ماں کا پیٹ میں پیدا فرمائے۔ یہ بڑا انعام ہے۔ دنیا مل جانا، دنیا کا شہرت مل جانا، دنیا کے دولت مل جانا، سکون چین کی راحت کا سامان مل جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان کا دولت سے نوازے۔ اس ایمان کو ہمیں بچانا ہے، اس ایمان کو بڑھانا ہے، اس کو ایمان کو ہمیں بچا لے کے موت کا وقت تک بچا لے کے اس کو ہمیں کامیابی، آخرت کا کامیابی حاصل کرنا ہے۔ ہمارا ایمان جتنا پختہ رہنا ہے اتنا پختہ نہیں ہے، وجہ دنیا کے کاموں میں لگ کے رہنے وجہ سے، دنیا کی چاہت دلوں میں بھر کے رہنے کی وجہ سے، اور موت کا ڈر رہنے کی وجہ سے۔ محترم بزرگ دوستو، اللہ کے رسول کے جو زندگی کے واقعات کو ہمیں بار بار سنتے گئے، ایسے محفل میں بیٹھ کے سنتے گئے تو ایمان تازہ ہوتا۔ اس واسطے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ جو دیے نعمت، ایمان کا نعمت، پیسہ کوئی نعمت نہیں، صحت تھوڑا دیر کے لیے نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والا زندگی دیے ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو بڑھانا ہے، اس کو بڑھا کے اس کو لے کے جانا ہے۔ میں اس سے زیادہ کہنے کا قابل نہیں ہوں، کیوں بولے تو میں تو عمل تو کرتا ہوں، لیکن دین کے لحاظ سے جو فرض ارکان ہیں اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہوں، اور دوسرے کو بھی میں دعوت دینے کی کوشش کرتے رہتا ہوں۔ لیکن یہ چھوٹا ڈوز ہے ہمارا، لیکن صحیح ڈوز، صحیح معنی میں جو سمجھانے کا اختیار و قابلیت علماء کرام پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو بار بار علماء کرام کا بیانات کو سننا، یوٹیوب میں دیکھنا، بیانات سننا، یہ بڑی بات نہیں، لیکن خود ایسے کے ماحول میں آ کے بیانات سننا، اور خاص کر کے بچوں کو دینی علم اگر ہو سکے تو اپنا محبت کو قربان کر کے آخرت کے واسطے، آخرت کے کامیابی کے لیے بچوں کو مدرسے میں داخل کر کے عالم، حافظ، مفتی بنانے کی کوشش کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل کے مدرسوں کا کتابی تعریف کرے کم ہے، کیوں بولے تو مدرسوں میں
دینی علم کے ساتھ دنیائی تعلیم بھی اس میں سکھایا جا رہا ہے۔ جب عالمیت کورس ختم ہونے کے بعد حافظ بننے کے تک 10ویں کلاس یا ڈگری بھی پورا کرنے کا سہولت ایسے ایک مدرسے میں رکھنا یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ دین اگر ہمیں آپ کے لیے دین کو چن لیے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی مفت میں دے دیتے۔ اس کا سے محترم بزرگ دوستو، دین کے علم سیکھنے کے واسطے اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرو، نہیں تو مکتب میں تو کم سے کم قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے کا تربیت دلاؤ، اسلام کے باتیں موٹے باتیں سمجھانے کی کوشش کرو، نہیں تو بددین ہو گئے تو بچے ہاتھ کو آتے نہیں۔ اس واسطے اس پہ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں۔ اور محترم بزرگ دوستو، آج کل میں ریاست کے اعتبار سے جتنے بھی اسکولہ چل رہے ہیں اس میں ہمیں اردو کو سکھانے کا کوشش جاری ہے۔ بہت سارے اردو پوسٹ خالی رہتے پر اس کی فی الحال 16,400 ٹیچر پوسٹا فل کرے، اس میں تقریباً 700-800 اردو ٹیچر پوسٹا کو فل اپ کرنا ہوا۔ اور مولانا عبدالکلام آزاد کے برتھ ڈے سیلیبریشنز میں ہمارے وزیر اعلیٰ نارا چندر بابو نائیڈو ایک اچھی بات کہے ہیں، ہر ایک کا مادری زبان سیکھنا ضروری ہے، چاہے تیلگو ہوندو اردو ہوندو۔ اگر 15 بچے ایک کلاس میں ہے، اگر ان لوگ اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو ان لوگ کو ٹیچر کا فراہم کرنا ہوتا، ٹیچر کو دینا ہوتا بول کے ہے۔ اس واسطے اردو سیکھنا ضروری ہے۔ مادری زبان کو ہمیں اردو میڈیم میں پڑھو نہیں پڑھو کوئی بات نہیں، لیکن اردو ایک زبان کے لحاظ سے ہمیں سیکھے تو ایک سارے کتابیں جتنے بھی ہیں دین کے کتابیں اردو میں لکھے ہیں اس کو پڑھ سکتے، اس کو سمجھ سکتے، اور دوسرا کیا ہے تو مادری زبان کو برقرار رکھ سکتے۔ جتنے بھی ہمارے بھائیاں آج کے دن B.Ed اردو پڑھ کے ہیں، ان لوگ اردو ٹیچر پوسٹ کے واسطے انہاں کے ویٹ کرتے ہیں، لیکن جب بچے اردو نہیں پڑھیں گے، مسلمان کے بچے اردو نہیں پڑھیں گے، اردو آپ نہیں کریں گے، انگلش میڈیم پڑھ لیتے جائیں گے، اردو کو نظر انداز کریں گے تو اردو ٹیچر پوسٹا بھی خارج ہو جاتے، رد کیا جاتا ہے۔ اس واسطے محترم بزرگ دوستو، تو آپ پڑھنے کا چاہے تو گورنمنٹ اسکول میں انگلش میڈیم میں پڑھو، آج کل کا رویہ انگلش میڈیم کا ہے، لیکن اردو ایز اے لینگویج انہیں سیکھنے کی کوشش کرو۔ جتنے بچے اردو پڑھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ٹیچرز کو اپائنٹ کرنے کی ذمہ داری ہمارے چندر بابو نائیڈو صاحب لے کے ہے، ہمیں بھی ان کا پیچھے پڑ کو سینکشن کرائیں گے۔ اور ہمارے اس ریاست میں 12 ریسیڈنٹ اسکولس ہیں مسلمانوں کے لیے، غریب مسلمانوں کے لیے، اور ریسیڈنٹ اسکولس میں انگلش میڈیم میں پڑھاتے، اردو ایز اے لینگویج ہوتا، اس میں عربی بھی سکھاتے، یعنی ایک مولانا کو رکھا کے عربی سکھانے کا بھی اس کے اندر ایک طریقہ ہے، اور نماز کا بھی وہاں پر نماز پڑھنے کا بھی ایک مسئلہ رکھا گیا ہے۔ تو جو بچے اسکولہ کو نہیں بھیج سکتے، ان لوگوں کو پڑھانے میں تکلیف ہے، انہیں کپڑے دلانے میں تکلیف ہے، کھانے پلانے میں تکلیف ہے، ایسے کہ لوگ 5th اسٹینڈرڈ سے لے کے 10th کلاس تک مفت میں کھانا پینا رہنا سہنا اور کپڑے کا انتظام، کتابوں کے انتظام کے ساتھ 12 ریسیڈنٹ اسکولس، آپ کے مچھلی پٹنم میں بھی ایک ریسیڈنٹ اسکول ہے۔ مجھے بڑی افسوس ہوتی ہے بات کہنے میں، 240 بچے ایڈمیشن ہونے کی جگہ صرف 130 بچے سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، اس میں بھی 30-40 بچے BC SC کے بچے رہتے ہیں، مسلمانہ 40 یا 50-60 بچے سے بڑھ کے رہتے نہیں۔ وجہ کیا ہے بولے تو معلومات نہیں رہنے کی وجہ سے نہیں آتے ہیں، بچے کو دور دراز تک ہم بھیجنے میں ہمیں ناراضی جتاتے ہیں۔ اس واسطے محترم بزرگ دوستو، مچھلی پٹنم میں ہے، وجے میں ہے، گنٹور میں ہے اور نیلور میں ہے، جہاں پر ریسیڈنٹ اسکولس میں بہت پیسہ خرچہ کیا جاتا ہے۔ یہ ریسیڈنٹ اسکول میں پڑھنے کے بچے 10th کلاس فرسٹ کلاس میں پاس ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے بولے تو ان کا ہاتھ میں شیطان کا فون نہیں رہتا، ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھتے، پورا وقت نماز میں پنجگانی نماز پڑھ لے سکتے اور پورا وقت پڑھانے میں لگاتے۔ اس کا سے محترم بزرگ دوستو، یہ جو ریسیڈنٹ اسکولس کو ہمیں قائم کر لینے کا کوشش کرنا، اور 2 ریسیڈنٹ اسکولس اور زیادہ اس میں مزید اس کے اندر اضافہ کرنا ہوا، ایک ویزاگ میں
ایک کنول میں اور ایک ریزیڈنٹ اسکول دینا بول کے نارا چندر بابو نائیڈو صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ اعلان کرے. اس کو واسطے آپ لوگ پڑھے تو یہ ریزیڈنٹ اسکولس کا اور بڑھانے کے واسطے کوشش رہتا. یہ چیزیں مد نظر رکھو. ایک دین کے علم سیکھنا، دین کو پورا پورا زندگی میں اتارنا، اسے سیکھنا نہیں، عمل کرنا تا موت تک، آخری سانس تک. اور دنیا کے لیے، دنیا کے اسباب کو اختیار کرنے کے لیے دنیائی علم بھی سیکھنے واسطے کوشش کرنا. یہ چند خیالات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں رخصت لیتا ہوں. اس سے پہلے ہمارے اردو اکیڈمی کے چیئرمین شبلی صاحب چیئرمین بننے کے بعد جو جتنے بھی اردو اکیڈمی کے جو کمپیوٹر سینٹرز ہے وہ ناکام رہے. وہ پورے کمپیوٹر پورے پرانے زمانے کے تھے، وہ اس کو اپڈیٹ کرنا نہیں ہوا، کام میں نہیں آنا ہوا. اب پورے کمپیوٹر پورے 2 کروڑ 2.5 کروڑ روپے رکھ کے کمپیوٹرز خریدنا ہوا. اور یہاں پر بچیاں ہیں، بہت تعداد میں بچیاں ہیں، بچے بھی ہیں. یہاں پر اردو کمپیوٹر DTP سیکھنے کا جو موقع ہے وہ موقع فراہم کرنے کا ایک سلیس طریقہ ہے. ہمارے شبلی صاحب کا ارادہ ہے، کوشش ہے، اور انہوں اس کا عمل کرنے واسطے کوشش کرتے ہیں. جہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں، جہاں پر بچیاں ہیں، بچے ہیں، پڑھنے والے، سیکھنے کا طلب رکھنے والے، اسے ان لوگ کا ادارے میں کمپیوٹر سینٹر رکھنا کا تاسو انہیں اچھا ایک طریقہ سوجے. اس کو واسطے میں ڈاکٹر سعید صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، یہاں پر بھی اگر ایک روم دے دیے تو 3 سے لے کر 4 کمپیوٹر سے لیٹسٹ کمپیوٹرز کو یہاں پر قائم کرنا ہوتا. یہاں پر بچے کمپیوٹر ٹریننگ بھی یہاں پر لینے کا موقع رہتا. اس سلسلے میں شبلی صاحب کو دل و جہاں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ چند خیالات ظاہر کرتے رسول لیتا ہوں. اللہ حافظ.